اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت اور عافیت کے ساتھ رکھیں۔ تو ایسا ہے کہ ابھی اس منڈے کو ہی میرے بیٹے کے اسکول میں، بیسیکلی یہ اسلامک سوسائٹی آف ٹورانٹو ہے، دارالاسلام مسجد، وہیں پہ ہے جہاں پہ ابھی ان کو ہم نے حفظ کے لیے ایڈمیشن کروایا ہوا ہے۔ تو ان کی طرف سے اسکول سے ایک لیٹر آیا تھا کہ ہم بچوں کی رمضان کی روزوں سے پہلے ایک فاسٹنگ کی پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا۔ اسکول والوں نے یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ آپ گھر میں بچوں کو سحری کروائیں، اور اس کے بعد یہ پھر ویسے کلاس ان کی جیسے مارننگ میں 8 o'clock ہوتی ہے اسٹارٹ، تو انہیں 10:30 جانا تھا مارننگ میں، اور پھر انہیں مغرب تک وہاں رہنا تھا، وہیں پہ افطار ہونا تھا، اور سارا دن انہوں نے ان کو بچوں کو روزے کے فضائل بتانے تھے۔ پھر کچھ ظہر بھی ویسے بھی وہ روزانہ وہیں پہ پڑھ کے ہی آتے ہیں، اس کے بعد ذکر کے لیے ان کو مخصوص ٹائم دیا گیا، اور پھر ایک بیان ہوا جس کے اندر ان کو روزے کے بنیادی جو مسائل اور ساری چیزیں وہ ان کو بتائی گئیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی رہی۔ پھر سب بچوں نے مل کے وہاں پہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہی افطار کیا، اور مجھے یہ اچھی لگی بات۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا ایک دن پہلے ہی کہ پھر ہم لوگ بھی، ویسے بھی ونٹرز میں روزہ رکھنا بہت ایزی ہے، اور آج کل تو تقریباً 11 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، تو یہ ہم صبح پھر سحری جو ہے نا اس کی یہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پھر یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ بھی گھر میں سب ہی روزہ رکھ لیں۔ تو بس بچوں اس بیٹے کو پین کیک چاہیے تھے، وہ بن گئے، اور مجھے تو بوائل انڈا لینا تھا، کسی کو آملیٹ چاہیے تھا۔ تو ہم نے باقاعدہ پھر جیسے رمضان میں اہتمام کیا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے کچھ تھوڑا سا ایکسٹرا اہتمام کر لیا تھا۔ تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ جیسے رمضان کے آنے میں ابھی تقریباً 2 months اور کچھ دن باقی ہیں، تو اس سے پہلے اگر ہم اپنے بچوں کی کبھی کبھار یہ پریکٹس کروا دیں نا، تو اس میں کریں گے ہم ایسے کہ جیسے دن گزارنا چاہیے نا رمضان میں، اسی طریقے سے سارا دن گزارا جائے، سحری کی جائے، اور سحری کرنے کے جو فضائل ہیں وہ بتائے جائیں۔ احادیث کی بکس میں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سحری کھانے والوں پہ اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو رمضان کا بیسک مقصد ہے وہ کیا ہے، روزے کیوں رکھنے چاہیے، مسلمانوں پہ کیوں روزے فرض کیے گئے۔ تو ہم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، آپ یہ سمجھیے کہ جیسے ٹیٹوریل ہوتا ہے کسی چیز کا، یا پھر ہم پہلے سے ایک پریکٹس کی جاتی ہے نا، تو ہم ایک پریکٹیکل ڈے اس طریقے کا پلان کر لیں جس میں اپنے بچوں کو پوری رمضان کی جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، اس کو اچھے سے سمجھائیں، انٹروڈیوس کروائیں، اور نیت کرنا، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کب فرض ہوگا، روزے میں کیا کیا احتیاطیں ہم نے کرنی ہیں، اور سب سے بڑھ کر روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو جو قرآن پاک میں رمضان کے روزوں سے متعلقہ آیات ہیں ان کو ایکسپلین کریں، اور رمضان کے روزے رکھنے پر جتنا ثواب ہے وہ سب جو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ سب بچوں کے ساتھ اس طریقے سے دہرا لیں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ بچوں کو روزہ رکھنے کا شوق بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے سوچا ہے کہ میں ڈسکس کروں۔ ابھی تھوڑا ارلی تو لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں ابھی سے ہی کرنا چاہیے۔ ایک تو بالکل شروع میں نے جو رمضان سے پہلے کی دعا ہے نا، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، یہ دعا بڑی اہم ہے۔ ہم اب سے مانگنا شروع کر لیں، کیونکہ آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ ان دنوں میں آ کے، رمضان سے پہلے دنوں میں، ہم اکثر کسی نہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کی خبر جو ہے نا وہ سنتے ہیں۔ باقی بھی سارا سال ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں رمضان سے پہلے والے رجب اور شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ لوگوں کا دنیا سے جانا جو ہے نا، مطلب ان کی ڈیتھ ہو جانا، یہ ہم زیادہ سنتے ہیں، روٹین سے تھوڑا زیادہ۔ تو یہ ایک طرح سے دعا کرنا کہ اللہ پاک ہمیں اتنی مہلت دیں کہ ہم بھی رمضان کے مہینے تک پہنچ جائیں، یہ بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد پھر جو میل پلان ہم کرتے ہیں وہ تو
ہم رمضان سے پہلے سے چٹنیاں بنا لیں اور جو چیزیں فریز کرنی ہیں ان کی تیاری مہینہ پہلے سے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اصل چیز جو میں نے ایک بات کہیں پہ پڑھی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی، یہ جہاں پہ میں نے پڑھی تھی یہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں رمضان کی آمد سے پہلے ہمارا جو کھانے پینے سے متعلقہ جو راشن ہوتا ہے نا، جتنا عام دنوں میں آتا ہے ہم اس کو رمضان میں کم کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ابھی ہم نے تو روزے رکھنے ہیں، ہمیں کھانے پینے کا سامان کم چاہیے، اور وہی جو ہمارے کھانے پینے کا جو راشن کا کم ہونے سے جو پیسے بچتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایکسٹرا کسی اور کے گھر میں راشن لے دیتے ہیں۔ تو ہم تو الٹا ہی کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ڈبل لے کے آتے ہیں راشن، ہر چیز جو ایکسٹرا جو عام دنوں میں ہمارے گھر میں نہیں بھی آتا ہم رمضان میں وہ بھی لے کے آتے ہیں۔ تو میں نے تو یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ رمضان کی گروسریز جو ہے نا اس میں ہم نے روٹین کی گروسری سے اس کو انشاءاللہ کم کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک چینج ہے، میں نے یہ نیت کی ہے، اللہ پاک استقامت دیں، آپ سب بھی اگر میری اس بات سے متفق ہوں تو آپ لوگ بھی یہ نیت کیجئے گا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی قرآن پاک کے ٹائم کو بڑھانا ہے کہ ہم تھوڑی سی تلاوت زیادہ کریں گے، اپنی نمازوں میں بہتری لانی ہے، اور ابھی سے خود کو اس بات پہ لے کے آنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کا حکم آ جائے ہم اس وقت میں یہی کہیں گے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے کہ اللہ پاک ہم آپ کی طرف سے اس حکم پہ راضی ہیں۔ تو اگر عملی طور پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے نا تو روزہ اصل میں یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو تقویٰ اصل میں خدا خوفی ہی تو ہے کہ ہر وقت ہمیں یہ خیال رہے کہ اللہ کا خوف رہے کہ کہیں مجھے کوئی غلط کام تو نہیں میں کر رہا، کہیں اللہ پاک میرے سے ناراض تو نہیں ہو رہے۔ تو اگر یہ والا تقویٰ پیدا کرنا ہے نا تو اس کی پریکٹس ہمیں روزہ رکھ کے زیادہ، اگر ہم چاہیں کہ صحیح معنوں میں روزوں سے فائدہ ہونا تو اس کے لیے ہم ابھی سے، کیونکہ باقی دنوں میں ہم بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو ابھی سے ہم انشاءاللہ اس چیز کی پریکٹس شروع کر لیں اور رجب اور شعبان میں بھی روزے جو ہیں وہ کثرت سے رکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ باتیں تھی رمضان کو لے کے، روزے کو لے کے، میں نے سوچا آج چلیں وہ جو بیٹے کی ایک اسکول میں بڑا اچھا انہوں نے رمضان کی پریکٹس کروائی ہے روزے کی، تو میں نے سوچا میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں سے کسی کو میری کوئی بات اچھی لگے اور وہ بھی کوئی ڈیفرنٹ سی چیز اس دفعہ رمضان کے لیے پلان کر لیں۔ ہم نے اپنے دسترخوان جو ہیں ان میں چینجز نہیں لانی ہے اس رمضان میں، اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلنا ہے اور عملی طور پہ تھوڑا سا خود کو بدلنا ہے۔ تو بس یہ ہمارا پھر گھر میں ہم لوگوں نے بھی روزہ کھول لیا، وہی جو افطاری میں بنتے ہیں پکوڑے اور سموسے اور چاٹ وہ چیزیں بنائی تھی، اور یہ فش اور رائس ہیں یہ ہم نے نیکسٹ ڈے میں ڈنر جو بنایا تھا یہ وہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیں، اور پھر رمضان میں یہ توفیق ہمیں اللہ پاک دیں کہ ہم اس رمضان میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔